نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا شروع کرا۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 1 میں ہم نے یہ جانا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنانا کا شروع کرا تو اس وقت پروسیس کیا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو بنانے جا رہا ہوں، روح اطہر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ میں بنانے جا رہا ہوں، یہ پچھلی ویڈیو پہ ہم نے اس بات پر روشنی ڈالی، اور اب بنانا شروع کر دیا۔ پہلے بنانے جا رہا ہوں جب کہا اللہ نے تو پروسیس کچھ الگ ہوا تھا وہاں کا، وہ ہم نے پہلے پارٹ میں جانا۔ اب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا شروع کر دیا۔ اب ہم وہ جانیں گے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شروع کرا کیسے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام جب بنانا شروع کرا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جبریل ایک مٹھی مٹی لاؤ، اور روایت میں آتا ہے کہ 7 طرح کی مٹی سے انسان کو بنایا ہے، 7 طرح کی مٹی سے انسان کو بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل جاؤ اور ارض پہ سے مٹی کو لے کے آؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام کی پہلے وہ چلے جاتے ہیں مٹی لینے۔ پہلے ہم جبریل امین کی تھوڑی سی فضائل بیان کر دیں۔ جبریل امین وہ ہیں جن کے 364 پر ہیں، اور ایک پر کی طاقت، ایسی دنیا ایسی جہان اپنے ایک پر لے کے پٹک دے میں، اتنی طاقت ہے انہوں کے ایک پر میں۔ چنانچہ وہ چلے جاتے مٹی لینا، اور مٹی کو جیسے اٹھاتے ہیں نیچے کو تو مٹی پوچھتی ہے جبریل امین آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس ارض پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہے، ایک انسان بنانے جا رہا ہے۔ تو مٹی پوچھتے ہیں جبریل امین کیا وہ انسان گناہ بھی کرے گا؟ تو جبریل امین ظاہر سی بات کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی کرے گا؟ جبریل امین کہتے ہیں ضرور پکڑ کرے گا، ضرور عذاب دے گا۔ تو مٹی رونے لگتی ہے۔ اس مٹی کو روتے دیکھ جبریل امین پوچھتے ہیں مٹی تو رو کیوں رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے اے جبریل امین جب انسان گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، اور میں جہنم میں نہیں جلنا چاہتی، لہٰذا آپ مجھے نہ لے جائیں۔ اور اس مٹی کا رونا دیکھ جبریل امین کو ایموشن ہو گیا جبریل امین، اور اب اسے نہیں لائی۔ تو اللہ کے بعد جبریل امین چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے جبریل تو مٹی نہیں لائے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ تو سب جانتا ہے میں مٹی کیوں نہیں لایا، وہ مٹی رونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے دوسرے نمبر پر۔ میکائیل علیہ السلام سے کہتا ہے جاؤ اور مٹی لے کر ایک مٹھی۔ اب میں میکائیل علیہ السلام کی تھوڑی سی فضائل بیان کر دوں۔ میکائیل علیہ السلام وہ ہیں جو اللہ کا جب حکم ہوتا ہے وہ بارش برسانے کا کام ملا ہوا انہیں۔ جب میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے جب ان کو کام ملا ہوا بارش برسانے کا، اور اس آدم کی اولاد جتنی بھی ہوئیں گی، جتنی بھی نسلیں ہوئیں گی، ان کا رزق وہ اللہ کے حکم سے بانٹتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے، میکائیل علیہ السلام جاتے ان کے سامنے بھی چنانچہ وہی واقعہ پیش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت، اللہ رب الجلال اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اسرائیل جاؤ ایک مٹھی مٹی لے کے آؤ۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور ایک مٹھی مٹی لینے کے لیے جاتے ہیں، اور جیسے مٹی کو اٹھاتے ہیں مٹی رونے لگتی ہے۔ چنانچہ وہی والا واقعہ پیش آ جاتا ہے انہوں کے سامنے، اور وہ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی، اللہ کا فرمان میں نہیں ٹال سکتا۔ اور وہ مٹی پورے راستے روتی ہے، پورے راستے گر رہی، مجھے مت لے جاؤ، مجھے مت لے جاؤ۔ اور پھر اللہ کے سامنے لا کے وہ پیش کر دیتے ہیں مٹی کو۔ اللہ پوچھتا ہے اے اسرائیل کیا مٹی کا تمہیں رونا نہیں دکھا؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ یہ تیرا حکم تھا،
تیرا حکم میں کیسے ٹال دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ان سے کہا اس مٹی سے جب میں آدم کو بنا رہا ہوں، اس کے جتنی بھی اولادیں ہوئیں گی، جتنی بھی اس کی نسلیں ہوئیں گی، ان سب کی روح تو قبض کرے گا۔ آج سے میں تجھے روح ارض پر جتنی بھی موتیں ہوئیں گی، جتنی بھی روح قبض ہوئیں گی، وہ تو کرے گا۔ روایتوں میں ان کا نام ملک الموت کے نام سے ہے۔ اس دن سے انہیں ایک کام ملا ملک الموت کا۔ اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اس مٹی کو لیتا ہے اور میدان عرفہ پر رکھ دیتا ہے، اور کئی ہزار سال تک اس مٹی پر بارش برساتا اللہ، کئی ہزار سال تک، حتیٰ کہ وہ کیچڑ بن جاتی ہے، بدبو مارتی ہوئی مٹی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا سڑی ہوئی، بدبو مارتی ہوئی، کیچڑ کی، خنکتی ہوئی مٹی سے، جو خنکتی، اپنا ایسے ماری، اپنے ایسا آپ کو پریکٹیکلی ایسے ماری۔ آپ اس واقعے کو ایسے سمجھیے، دنیاوی طور پر سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ ایک اچھے مٹی بنانے والے برتن، آپ ایک اچھے مٹی کے برتن بنانے والے ہیں، اور آپ اپنے ہیلپر کو حکم دیتے ہو اور آپ اسے آرڈر دیتے ہو جاؤ کہ مٹی لے کے آؤ، اور وہ ہیلپر آپ کے پاس مٹی لا کے رکھ دیتا ہے، اور آپ اس مٹی کے برتن کو بنانے کے لیے اس پر پانی ڈالتے ہو، بہت پانی ڈالتے ہو، حتیٰ کہ وہ کیچڑ بن جاتی ہے، اور اسے ایک جگہ کر کے تھوڑی دیر ایسے رکھتے ہو اور اسے شیپ بنا کے اسے برتن بناتے ہو، اور آپ اس برتن کو ہلکا سا مار کے دیکھو گے تو وہ کھنکے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کا یہ سر مبارک بنایا، نہا سے نہا تک بنایا، صرف نہا تک، اور باقی سب فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، اور ان سب نے فرشتوں نے انہوں کا پورا جسم بنایا۔ مشکوٰۃ المصابیح جلد، اس میں روایت ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کو جب بنایا جا رہا تھا، تو میں وہیں پر تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا دیا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میں آدم کو 60 ہینڈ کی ہائٹ دی تھی، 7 ہاتھ اوپر بنایا اور میدان عرفہ پر کھڑا کر دیا، اور میدان عرفہ پہ کھڑا کرنے کے بعد